بجٹ آنے والا ہے اور جو موجودہ اس وقت ہماری معیشت کی صورتحال ہے تو گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا کوئی ریلیف دے سکتے ہیں یا پھر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے؟ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے شہباز کے پچھلے سال کے مقابلے میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اگلے مالی سال کا جو حجم ہوگا، جو سائز ہوگا بجٹ کا، وہ 14,600 ارب روپے، اور غالباً جو یہ مالی سال جو کنکلوڈ ہو رہا ہے 9,600 ارب روپے سائز تھا اس کا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ شوڈ وی لک ایٹ اٹ ان اے پازیٹیو وے کہ دیکھیں جی پاکستان کی معیشت کا سائز بڑھ رہا ہے، یا وی شوڈ بی کنسرنڈ؟ میرا خیال ہمیں پریشان ہونا چاہیے، اور پریشان خاص طور پر ہونا اس لیے بھی سب کے لیے اب ضروری ہے کہ جس قسم کی سٹیٹمنٹ منسٹری آف فائنانس سے دی جا رہی ہے، جو ایک آپٹیمزم دکھائی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے ہمیں کوئی پلان نہیں بتایا جا رہا. کوئی پریس کانفرنس کر کے میں یہ نہیں بتا رہا کہ پاکستان دیوالیہ کیسے نہیں ہوگا، تو اس پلان کی ایبسنس میں ایٹ لیسٹ پبلک کی نالج میں تو ایسا کوئی پلان نہیں ہے. اس قسم کے جو بجٹس ہوتے ہیں وہ کیٹاسٹرافک ہوتے ہیں. اس سال کا بجٹ 9,600 ارب روپے کا تھا، جس کے اندر جو قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی ہے اس کے لیے کوئی 3,950 ارب روپے رکھا گیا تھا. باقی کوئی 1,564 ارب روپے انہوں نے اسٹیٹڈ ڈیفنس بجٹ تھا. اس کے علاوہ بھی کوئی 700-800 ارب روپے دفاع کو جاتا ہے پینشنز میں اور باقی پروگرامز کے لیے. تو یہ تو اس سال کی بجٹ تھی. جب IMF کا ریویو ہوا تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو 9,600 ارب روپے یہ irrelevant بجٹ ہو گیا ہے، تو اب ہمیں اس کا جو سائز ہے وہ 11,200 ارب تک پہنچ جائے گا اس مالی سال کے بجٹ میں. کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ قرضوں کے اوپر جو سود کی ادائیگی ان کی تھی، ان کے خیال میں رفلی 4,000 ارب وہ بڑھ کر ہو جاتی ہے 5,200 سے 5,300 ارب روپے تک. رفلی ہاف آف دا بجٹ اب قرضوں کے اوپر صرف سود جا رہا ہے. اب یہ بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے بتایا کہ 14,600 کا کانٹیکسٹ کیا ہے. 14,600 ارب کا یہ سٹارٹ ہے، یا آج حکومت کہہ رہی ہے کہ اتنا ہم بجٹ دینا چاہتے ہیں. اور اس کے جو میجر 2-3 کانٹروورز ہے وہ یہی ہے کہ 7,500 ارب روپیہ صرف قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کا تخمینہ ہے، جو میرے خیال میں ابھی بھی اور جو یہ اس مالی سال کا ہمارا جو ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ تھا یہ اس سے بھی زیادہ ہے. اس سے جو اب ریوائز ان کا خیال ہے کہ 7,200 ارب روپیہ ہوگا، اس سے بھی 300 ارب زیادہ اس سال. مطلب صرف قرضوں کے پر جو سود کی ادائیگی ہم نے کرنی ہے، سود کی ادائیگی اگلے مالی سال میں کرنی ہے، جس کا 7,500 ارب کا ایک ان کا کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور باقی جو ایسٹیمیٹس انڈیپینڈنٹ کچھ آ رہے ہیں وہ تو شاید 8,000 ارب روپے سے اوپر بھی آ رہے ہیں. اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ انٹرسٹ ریٹ کیا لیتے ہو، ایکسچینج ریٹ کیا لیتے ہو. آدھا بجٹ آپ کا اگلے سال میں صرف قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے لیے جائے گا. باقی 1,922 ارب روپیہ وزارت دفاع نے مانگا ہے ڈیفنس اسپینڈنگ کے لیے. یہ اسٹیٹڈ ہے، اس میں پینشن میں شامل نہیں کر رہا، آرم فورسز ڈیولپمنٹ پروگرام شامل نہیں کر رہا، اور باقی کچھ خرچے ان کے میں شامل نہیں کر رہا. یہ دونوں ہیڈز کو آپ جمع کر لیں تو تقریباً 2/3 جو بجٹ کا ہے وہ کس کے اوپر جا رہا ہے؟ صرف 2 ہیڈز کے اوپر. اچھا، اب یہ تو ہوگی آپ کی خرچے کی صورتحال. 2 اور ہیڈز بتا دیتے ہیں. سبسڈیز کے لیے اگلے سال میں کوئی 1,250 ارب روپے سے زیادہ کا تخمینہ ہے. گرانٹس مختلف جو ہوتے ہیں، جس میں کچھ ملٹری کی بھی گرانٹس ہوتی ہیں، صوبوں کی بھی ہوتی ہیں، باقی بھی کچھ ہوتی ہیں، اس کا 1,200+ ارب روپے کا ان کا تخمینہ ہے. یہ خرچے. اب آ جائے محصولات. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ٹھیک ہے، غلط ہے، کدھر جائے گا بجٹ؟ 9,200 ارب روپے کا ان کا خیال ہے کہ FDR اکٹھا کرے. ان کا خیال ہے، کوئی بات سوچ لیں. اس کے مقابلے میں FDR کہہ رہا ہے کہ ہم 8,600 ارب روپے سے زیادہ اکٹھا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ان کے خیال میں 2,600 ارب روپے کے نان ٹیکس ریونیو، جس میں کوئی 900 ارب روپیہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا منافع اور کوئی 780-800 ارب روپیہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں، اور باقی کچھ چھوٹے موٹے ان کی جو انکمز ہوتی ہیں. 11,700 ارب کا ٹوٹل ان کا محصولات کا ان کا تخمینہ ہے، جس میں سے کوئی 5,200 ارب روپیہ صوبوں کو چلا جائے گا. ٹھیک ہے. پیچھے نہ کل کی بچیا 6,500 ارب رفلی. ٹھیک ہے. 6,500 وفاقی حکومت کی خالصتاً آمدن ہوگی اگلے سال. اور اگلے سال کا قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کتنی ہے؟ 7,500 ارب روپے. اب -1,000 ارب صرف ڈیٹ سروسنگ سے سٹارٹ کر رہی ہو. اس کے بعد ترقیاتی بجٹ کے لیے حکومت 700 ارب دینا چاہ رہی ہے، پلاننگ منسٹری 1,200 ارب مانگ رہی ہے. تنخواہوں کے لیے قرضہ لیا جائے گا، پینشن دینے کے لیے قرضہ لیا جائے گا، سبسڈیز دینے کے لیے قرضہ لیا جائے گا، ترقیاتی بجٹ کے لیے قرضہ لیا جائے گا، دفاع کے لیے قرضہ لیا جائے گا. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ، جو ناظرین حکومت کا خیال ہے کہ اگلے سال میں وفاقی جو حکومت ہے اس کا جو بجٹ کا خسارہ ہوگا تقریباً 7,800 ارب روپیہ وفاقی حکومت کا بجٹ کا خسارہ ایسٹیمیٹڈ ہے. یہ آج کا نمبر ہے،
یہ 9 جون کو جب بجٹ پیش ہوگا ہو سکتا ہے اس سے اور بڑھ جائے اور کم ہو جائے, ہمیں کچھ ابھی پتہ نہیں ہے, لیکن انڈیکیشن ایسے ہی آ رہی ہے حکومت بہت زیادہ اس کو فردر ایکسپینڈ کرنا چاہ رہی ہے. 7,800 ارب روپیہ کہاں سے آئے گا؟ یہ پھر قرضوں سے آئے گا. ابھی ہم کیا بات کر رہے تھے, 7500 ارب روپیہ قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی. تو جب اگلے سال ہم کم از کم یہ 7,800 ارب اور ایڈ کر دیں گے تو یہ اور بڑھ جائے گا. تو پاکستان ایک ایسی جگہ پہ پہنچ چکا ہے جس کا ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ اب ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کوئی جتنی مرضی باتیں کہہ لے وزارت خزانہ, جس طرح مرضی کہہ لے, اس کو تھیوریٹیکل یہ پوائنٹ آف ویو ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. حالات کا امران اب بے تحاشا. اور یہ اس سینیریو کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جب پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہو رہا, خدا نہ خواستہ اس عرصے میں پاکستان اگلے مالی سال ڈیفالٹ ہو جاتا ہے, تو یہ تو سارے جو فگرز ہیں اعداد و شمار یہ ٹوٹلی اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائیں گے. یہ تو بالکل بڑا ایک, اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیں جب آپ مشکل صورتحال میں ہوتے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے ریونیو میں اضافہ کریں, دوسرا اپنے اخراجات کو آپ کم کریں. تو یہ جو بجٹ کا اگلے مالی سال کا پورا جو حجم ہے, تخمینہ ہے, اس میں تو کہیں نظر نہیں آتا کہ گورنمنٹ جو ہے از سیریس اباؤٹ کہ وہ کوئی کفایت شعاری کرے, کوئی آسٹیرٹی کرے, کیونکہ آپ تو وہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھاتے ہی جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ اپنے جو اخراجات ہیں ان کے اوپر کنٹرول تو نہیں کر رہے. اس طرح کے کوئی میجرز نہیں ہیں. دیکھیں مجھے تو ایٹ لیسٹ کوئی اس طرح کی کوئی آسٹیرٹی کی, کوئی فسکل ڈسپلن والی تو کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے. اس لیے جب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تو میں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس وقت کم ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایک پاپولر بجٹ دے کے چلے جائیں گے یا ایسا بجٹ دینے کی کوشش کریں گے, ایسا پہلا قدم اٹھائیں گے جس سے لگے گا کہ حکومت سنجیدہ دیوالیہ ہونے سے بچنا چاہتی ہے. میں کچھ آرٹیکلز پڑھ رہا تھا, اس میں فائنینشیل ٹائمز پہ مجھے ایک زینب بداوی کا آرٹیکل نظر آیا شری لنکا کے حوالے سے. کامنٹ فروری 2023 کا وہ آرٹیکل ہے. انہوں نے لکھا کہ اگر آپ سینٹرل شری لنکا میں, اور وہ جو ایریا ہے جو ان کا بڑا ٹورسٹ ریزورٹ بھی رہا ہے, اور ہوٹلز میں جائیں, ریسٹورنٹس میں جائیں, تو آپ کو لگتا نہیں ہے یہ ملک دیوالیہ کیا ہے اس نے, اور ان کے حالات خراب رہے ہیں. اب اسی کو آپ اپلائی کر لیں پاکستان کے اوپر. آپ شاپنگ مالز میں چلے جائیں, آپ ریسٹورنٹس میں چلے جائیں, آپ سڑکوں پہ دیکھ لیں, تو آپ کو جو حسن مسئلہ نظر آ رہی ہے اس میں لگ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از نارمل. پرائم منسٹر ہاؤس میں ایوری تھنگ از نارمل, وزارت خزانہ میں ایوری تھنگ از نارمل. لیکن جب ملک دیوالیہ ہونے لگتے ہیں تو پھر نہ اسٹیٹمنٹس کام آتی ہیں, نہ کریٹیسزم کام آتا ہے, نہ ہی پھر کوئی پلان ورک آؤٹ کرتا ہے, کیونکہ کوئی پلان ہوتا ہی نہیں. اگر ہوتا تو وہ ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب نہ پہنچتا.